کنفرم کلیکشن کے محترم دوستو السلام علیکم۔ آپ کو ہماری اس نئی ویڈیو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو میں موت سے متعلق بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملنے والے ہیں، جن میں روح اور انسانی جسم کا اس سے تعلق، موت کے وقت تکلیف کیوں ہوتی ہے، عالم برزخ کے معاملات، ملکن موت کون ہے اور یہ کیسے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، وہ کون تھے جنہیں ملکن موت نے جینے کا مزید وقت دیا، وہ کون ہیں جن سے اجازت لے کر روح نکالی گئی، یہ سب اور موت سے جڑی بہت سی کنفرم حقیقتیں جانتے ہیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور چلیں ویڈیو کی جانب۔ انسان کے دنیا میں آباد ہونے سے پہلے دنیا میں چھپکلی، گرگٹ اور ڈائناسور آباد تھے۔ یہ زمین کی ریتیلی اور صحرائی میدانوں میں رہتے تھے۔ جنات انسان کے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے زمین کے کناروں کے اطراف ہکال دیے گئے۔ رب کائنات نے حضرت آدم کے پتلہ خاکی بنانے کے لیے ایک کے سوا سبھی عرش کے فرشتوں کو باری باری زمین پر مٹی لانے کے لیے بھیجا، مگر وہ مٹی نہ لا سکے۔ بعض روایتوں کے مطابق 4 مشہور فرشتوں میں سے 3 کو بھیجا گیا۔ جب وہ مٹی اٹھانے لگتے تو زمین ان سے کہتی، میں تجھے اس پاک رب کے واسطے کہتی ہوں جس نے تجھے بھیجا، یہ خاک آج نہ لے جا جو کل قیامت میں جلے گی۔ لیکن جب جبار نامی فرشتہ آیا تو زمین کی آہو بقا پر بولا، مجھے جس نے بھیجا ہے وہ پیروی کے لیے تجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر اس فرشتے نے پاک اور پلیت مختلف حصوں سے مٹی جمع کی اور رب کے حضور پیش کر دی۔ اللہ نے اس پر جنت کا پانی چھڑکا تو وہ سڑے ہوئے گارے سے بجتی کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ اس سے پھر آدم کے پتلے کو بنایا گیا۔ عبد الجبار نامی فرشتہ اپنی سخت دلی کی وجہ سے مٹی لا سکا، اس لیے انسانوں کی روح قبض کرنے کا اور جانداروں کی جان نکالنے کا ذمہ انہیں سونپا گیا۔ یہ اپنے معاونین کے ساتھ پوری کائنات میں یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ آسمان میں انہیں اسرائیل اور زمین والے ان کو ملکن موت کے نام سے پہچانتے ہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب آپس میں اختلاف اور مخالفت رکھتے ہیں، مگر کسی حد تک نیکی پر متفق ہے۔ لیکن جس حقیقت کو سب مانتے ہیں وہ موت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم موت اور ملکن موت کی کچھ حقیقتیں آپ پر آشکار کریں، ذرا روح، جسم اور زندگی کے بارے میں کچھ باتیں جان لیں۔ تمام انسانوں کی روحوں کو رب العزت نے ایک ساتھ پیدا فرمایا اور اپنا تعارف کروایا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی ارواح اللہ کے پاس محفوظ ہیں اور اپنی باری آنے پر دنیا میں آ جاتی ہیں۔ حضرت آدم کے پتلے کو اللہ پاک نے بنا کر مکہ کے راستے پر رکھا۔ فرشتے بیت المعمور سے ہوتے ہوئے جب زمینی کعبہ کی طرف آئے تو آدم کے پتلے سے تھوڑا گھبرائے، کیونکہ اس میں ابھی روح نہیں تھی۔ 40 سال بعد اس میں تغیر پیدا ہوا، پھر 40 سال بعد کچھ تبدیلی آئی، پھر 40 سال بعد یعنی 120 سال بعد اس میں اللہ نے روح پھونک دی۔ انسان جہاں دفن ہوتا ہے اس کی مٹی فرشتہ وہی سے اٹھا کر اس کی ماں کے شکم پر مل دیتا ہے۔ مرد اور عورت کے ملاپ سے رحم مادر میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ 40 دن میں ننھے انسانی خد و خال میں بڑھتی جاتی ہے۔ حضرت آدم کیونکہ انسان اول تھے تو عرصہ تبدیلی 40 سال تھا، باقی انسانوں کے لیے یہ دنوں پر آ گیا۔ بالآخر 4 ماہ کے آس پاس عورت کو وہ اولین دھڑکن سنائی دے جاتی ہے جو اس کو اپنے وجود میں آنے والے مہمان کے جسم میں روح ڈالے جانے کی خبر دیتی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ علق میں بھی اللہ نے انسان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ انسانی روح اور جسم کا تعلق پہلی بار ماں کے شکم سے جڑتا ہے
دوسرا تعلق اس کے پیدا ہونے کے بعد بنتا ہے۔ تیسرا حالت نیند میں جب روح دنیا میں گھومتی ہے یا عالم برزخ میں چلی جاتی ہے۔ چوتھا موت کے وقت جب یہ تعلق وقتی طور پر دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ پانچواں روز محشر جب سب کو زندہ کیا جائے گا۔ روح نور لطیف ہے، اس کو موت نہیں، مگر قدرت اسے قدر نیند جیسی کیفیت میں بدل دیتی ہے۔ موت ایک مخلوق ہے جو بعد از قیامت ایک مینڈھے کی شکل میں لائی جائے گی اور ذبح کر دی جائے گی، جس کے بعد کسی انسان کو چاہے وہ جنتی ہو یا جہنمی موت نہیں آئے گی۔ روح اور جان میں کیا فرق ہے؟ انسان اور حیوان میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جانور میں روح حیوانی ہوتی ہے، اسے ہم جان یا طاقت کہہ سکتے ہیں، مگر انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس میں روح حیوانی کے ساتھ روح انسانی، جسے نفس ناطقہ یا روح مجرد بھی کہتے ہیں، موجود ہوتی ہے۔ اس کی پیدائش نیکی پر رکھی گئی ہے۔ کرامن کاتبین جو انسانی اعمال لکھنے پر مامور ہیں وہ 2 بتائے جاتے ہیں، مگر دیگر 5 سے 50 فرشتے ایک انسان پر اس کی حفاظت اور ضروریات کے تعین بتائے جاتے ہیں۔ فرشتہ اجل انسان کی اسی نفس ناطقہ کی ڈور کو کاٹتا ہے تو انسانی جسم سے روح انسانی یا جان کا سلسلہ رکتا ہے اور موت واقع ہوتی ہے۔ فرمان خداوندی ہے ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بعد از موت روح عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے اور جسم اکثر فنا ہو جاتا ہے، لیکن بعض حالتوں میں محفوظ بھی رہتا ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ کسی طور ختم نہیں ہوتا، اسی ہڈی کے وہ باریک حصے میں جس میں فنا نہیں، انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ جس طرح روحیں قیامت تک زمین پر آئیں گی وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اسی طرح قیامت تک کی نسل حضرت آدم کی پشت پر رکھی گئی، اور جیسے جیسے اولاد آدم پیدا ہوتی رہی اسی طور ہر مرد کی پشت پر اس کی اگلی نسل ہوتی ہے۔ دنیا کی پہلی موت بہرحال شہادت کی موت تھی، جو بھائی کے ہاتھوں بھائی کا قتل تھا۔ حضرت آدم کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ حضرت آدم نے 1000 سال عمر پائی اور فرشتوں کی جماعت نے ان کی روح قبض کی، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا اور حضرت شیس نے نماز جنازہ پڑھایا۔ کچھ انبیاء کے بارے میں مشہور ہے کہ انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، ان میں حضرت عیسیٰ کا دوبارہ آنا تو ثابت ہے۔ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عزیر، حضرت خضر کے بارے میں یہی اندازہ ہے کہ ملکن موت نے آسمان پر ہی ان کی روح قبض کی۔ پہلے کے زمانے میں ملکن موت اپنی اصلی حالت میں روح قبض کرتے، نیک لوگوں کی روح خوبصورت مرد کی صورت میں، جبکہ گناہگاروں کی روح بھیانک صورت میں آ کر نکالتے۔ حضرت موسیٰ کے سامنے جب یہ آئے تو خوبصورت نوجوان کی صورت میں تھے، مگر ایک غیر مرد کو اپنے گھر میں دیکھ کر آپ نے ایک زوردار تھپڑ لگایا جس سے ان کی آنکھ پھوٹ گئی۔ ملکن موت نے ضبط کیا اور رب کے حضور شکایت کی کہ تیرا بندہ اگر فضیلت والا نہ ہوتا تو میں بھی جواب دیتا۔ اللہ نے کہا ان سے کہو ایک گائے کی پشت پر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال ہاتھ پر آئیں اتنے سال مزید جی لیں، اور فرشتے کی آنکھ بھی درست کر دی۔ ملکن موت نے آ کر موسیٰ کو اپنا تعارف کرایا اور رب کا فرمان بتایا۔ موسیٰ بولے جو سال مجھے دیے گئے اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرشتہ اجل بولا میں پھر آؤں گا۔ اس پر موسیٰ نے کہا تو پھر آج ہی میری روح لے جاؤ۔ ملکن موت نے آپ کو سونگا اور آپ کی روح نکال لی۔ 1300 قبل مسیح تک ملکن موت سامنے آ کر روح نکالتے، اس کے بعد اب صرف مرنے والے کو آخری لمحات میں نظر آتے ہیں۔ فرشتہ اجل کو اتنی طاقت قدرت نے عطا کی ہے کہ وہ مشرق و مغرب بہت سی روحیں نکالنے پر قادر ہوتا ہے۔ زمین اس کے لیے تھال بنا دی جاتی ہے
جس پر وہ بآسانی روحوں کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ سرور کونین ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض موت کے وقت جبرائیل آئے اور کہا اسرائیل اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ نے اجازت دی۔ سلام کے بعد ملک موت نے عرض کی آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی سے روح قبض کرنے کی اجازت طلب کی، اگر آپ منع کر دیں تو روح قبض نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اے اسرائیل ایسا کر سکو گے؟ اس پر فرشتہ اجل بولا اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ آپ نے کہا ان اللہ رفیق الاعلیٰ، بے شک اللہ سب سے بہترین دوست ہے۔ اور آپ کی روح اسرائیل نے نکال لی اور آپ ظاہری پردے میں چلے گئے۔ اللہ ہمیں بری ناگہانی موت سے بچائے اور آسان موت نصیب فرمائے، آمین۔ اب وقت ہے پچھلی ویڈیو میں پوچھے گئے سوال کے جواب کا۔ تو دنیا میں سب سے پہلے بڑھاپا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا۔ اب اس ویڈیو کا سوال، دنیا کی سب سے تیز رفتار چیز کیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔